اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، ایمان والو اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کروں گا۔ دیکھیں کون سا انعام قرآن نے بیان، دیکھیں نا، دنیا میں خوش نصیب بندہ ہوا ہے جس کے فیصلے صحیح ہوتے، جس کے فیصلے، میں تمہیں شعور کی دولت دوں گا، تمہیں حق اور باطل میں صحیح فیصلے کی تمیز عطا کر دوں۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، کبھی پڑھیے گا، قرآن مجید کی آیات بڑا مزہ دیتی ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، فرمایا اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی دوں گا، پھر تمہاری سادی باتیں بھی بڑے بڑے انقلاب پیدا کر جائیں گی، باطن کا نور دوں گا، پھر تمہارے لب و لہجے کی سادگی بھی بڑا کچھ کر جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، تعلق بندوں سے نہ رکھنا، تعلق اللہ سے رکھنا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔ اللہ سے ڈرنا، ہمارے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غریب کی یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ خودداری چھوڑ دیتا ہے، یہ غریب کی کمی ہوتی ہے، ہاتھ پھیلانا آسان سمجھ لیتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے امیر میں تکبر آتا ہے، امیر خوشامد کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، غریب خوددار رہے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ اس طرح بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی نیکی نہیں حاصل کر پاتا۔ اور آپ فرماتے ہیں عالم، صوفی اور درویش میں یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جاہل جو ہوتا ہے نا، جاہل، اس میں یہ کمی رہتی ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو برا سمجھتا ہے۔ میں نے بعد میں لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں نے تلاوت کیا تو بتاؤ کیسی کی ہے، کئی میری طرح کے لوگ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نعرہ لگے گا تو محفل میں جائیں گے، کوئی کہے کہ آج تو آپ کی تقریر نے کمال کر دیا، ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی کہے آج بڑی اچھی نعت پڑھی۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ کمزوری ہے اندر کی، یہ نقائص ہے ہمارے باطن کی کمزوریاں ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جسمانی زندگی پروان چڑھ جاتی ہے، روحانی زندگی کمزور ہو جاتی ہے، سیر مزہ دینے لگتی ہے اور تلاوت قرآن مجید بوجھ بننے لگ جاتا ہے، روٹی کھانے میں لذت آنے لگتی ہے، نماز پڑھنے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس اصل نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا ہے، خوشامد اچھی لگتی ہے اور درود پاک پڑھنا یا تسبیح لے کے ذکر کرنا، یعنی اپنی تعریف سن لیتا ہے، اللہ رسول کی کرنا مشکل ہو جاتی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رسول تمہارے پاس اس لیے بھیجے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور یہ تمہیں پاک کر دیں گے۔ میرے نبی تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ وہ تم پر میری آیتوں کی تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ وہ جو باطن کے میل کچیل ہیں، وہ جو تمہاری روح کی تکلیفیں ہیں میرے محبوب، وہ جو اندر کے روگ ہیں، ان کی دوا لے کے تمہارے پاس آئے، اور تمہارے اندر کی جو کمزوریاں ہیں، انسان کے اندر کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تمہیں پاکیزگی دے۔